آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم ایجوکیشن سسٹم اسکول میں ایک اور طالب علم نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب اپنے سینے میں اتار لی ہے۔ ماشاءاللہ کہہ دیجئے ایک دفعہ۔ آج کی تقریب اسی مقصد سے منعقد کی گئی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اس چھوٹے سے بچے نے اتنا بڑا اعزاز حاصل کرنا یہ یقیناً کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ تو اس بچے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کے اساتذہ کو، والدین کو ایک مختصر سی ہم تقریب دعائے تکمیل قرآن کے نام سے آج منعقد کر رہے ہیں، اور اس میں آپ سب کی شرکت اور تشریف آوری یہ بھی یقیناً ایک بہت فخر کی بات ہے۔ میں درخواست کروں گا سب سے پہلے کہ حافظ محمد ابراہیم سے کہ وہ تشریف لے کر آئیں اور اسٹیج کے اوپر اپنے والد صاحب کے برابر میں تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ کہہ دیں ایک دفعہ، اگلی دفعہ آپ میں سے کوئی ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی شرفنا بحفظ التلاوت و تجویدہ و ترتیلہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2000 معجزات میں سے زندہ اور جاوید معجزہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ کوئی عام فضیلت نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن حافظ قرآن کے والدین کو البس والداہ تاج یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، میں کہ اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو۔ یہ سب سے ایک عظیم موقع ہوتا ہے جس کا والدین کو انتظار ہوتا ہے اس وقت سے جب وہ یہ خواہش ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ ان کا بچہ حافظ قرآن بنے، اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ان کو نصیب فرمائی ہے۔ تو میں درخواست کروں گا حافظ محمد یوسف خان سے جو نگران ہیں شعبہ نور القرآن مریم ایجوکیشن سسٹم اسکول میں، محمد ابراہیم کو آخری سبق جو ہے پڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب
ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس صدق الله العظيم صدق الله العظيم جزاک اللہ. الحمدللہ آج مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ پاک نے میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا. ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا. جس وقت انہوں نے معمار میں شروعات کی تھی تو میں نے بچے کو داخل کرنے سے پہلے پورا معمار وزٹ کیا تھا. اس لیے وزٹ نہیں کیا تھا کہ میں بچے کو کوئی ہائی فائی تعلیم دلواؤں
یا بچے کو میں کچھ ایسا بنا دوں کہ بس وہ فر انگلش. میں چاہتا تھا کہ بچے کے اندر دینی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی ہو. تو اس مقصد کو لے کے میں نے پورے معمار کے اسکول وزٹ کیے اور الحمدللہ میں نے مشورے کے ساتھ یہ میں نے طے کیا کہ دا بیسٹ اسکول آف معمار ان مریم ایجوکیشن. تو وہاں سے شروعات کی اور آج الحمدللہ وہیں پر میرے بیٹے نے حفظ قرآن مکمل کیا. تو پوری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ان کی اساتذہ کی اور ان کے استاد کی، بھائی یوسف صاحب کی، بھائی عبد الرحمن صاحب کی، سلمان صاحب کی، ان کے قاری صاحب ہیں ان کی، اور جتنے بھی قاری جو پڑھا کے چلے گئے ان کی. اور خاص طور پر میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا ان کی والدہ کا، جو سب سے بڑا کریڈٹ ان کی والدہ کا ہے. عبد الرحمن اور جو ان کی پوری ٹیم ہے، سر سلمان، سر یوسف، ان کی والدہ کا بڑا کردار ہے. وہ بہت اس میں فکر مند ہیں کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ تیار کرنا، ایسے لوگ پیدا کرنا کہ جو باعمل ہو اور کردار سے ان کا عمل ظاہر ہو. آج کل جتنی بھی تعلیمیں دی جا رہی ہیں اس میں کردار نظر نہیں آتا، کہ بچے کو اچھے سے اچھی تعلیم دی جاتی ہے لیکن بچے کے اندر وہ اخلاق نہیں ہے، بچے کے اندر وہ تربیت نہیں ہے، بچے کے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی کہ وہ معاشرے میں دکھا سکے کہ یہ ہم نے رول ماڈل پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ ان کا ایک بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا ورک تھا، اور ماشاءاللہ مشورے کے ساتھ یہ لوگ کرتے رہے. الحمدللہ کافی بہتری آئی ہے. مقصد شروعات تو انہوں نے کی تھی ایک چھوٹے سے اسکول سے، اور آج چلتے چلتے مجھے انشاءاللہ امید ہے ایک وقت آئے گا کہ ایک تناور درخت کی طرح یہ انشاءاللہ یہ پورے ملک میں اس کی شاخیں ہوں گی انشاءاللہ. تو کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ ہم ایک مدرسے میں ہیں یا ہم ایک مدرسے والے اسکول میں ہیں. یہ ایک بہت بڑا یہ فخر کی باعث ہے. اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ صرف ہم اس بات کو سوچیں کہ صرف اساتذہ ہی سب کچھ کریں گے، کہ اساتذہ کی ساری ذمہ داری ہے یا اسکول کی ساری ذمہ داری ہے، تو یہ بالکل نیگیٹو سوچ ہے کہ ہم نے بچہ اسکول کے حوالے کر دیا، اب بچہ جانے اسکول جانے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جب تک کہ پیرنٹس اس کے ساتھ مل کر بچے کو ٹائم نہیں دے سکتے، بچے کو گھر پر اس کو پڑھائیں گے نہیں، اس کو ٹائم نہیں دیں گے، بچہ آپ کا کبھی بھی آگے نہیں جائے گا. یہ لکھ لیں آپ. اگر کوئی یہ سوچے کہ میں نے اتنی فیس دے دی، اب بچہ جانے اسکول جانے اور ان کے پیرنٹس جانے، اور ان کے جو اساتذہ جانے، تو پھر بات آدھی رہ جاتی ہے. اور وہ جو آدھا جو گھر کا ٹائم ہے وہ ٹائم جو ہے نا وہ بچے کا پھر صحیح نہیں چلتا. تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ تالی جو ہے نا وہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اگر پیرنٹس، جتنے بھی بچے یہاں بیٹھے ہیں ان کے پیرنٹس سے میں گزارش کروں گا کہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو گھر میں وقت دیں گے، چاہے وہ 1 گھنٹہ ڈیلی دیں، میں نہیں کہتا کہ سارا دن بچوں کے پیچھے لگے رہیں، 1 گھنٹہ ڈیلی اگر پیرنٹس اپنے بچے کو روزانہ 1 گھنٹہ دے دیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ دوست بن کے رہے گا. اور دوست تو کیا بن کے رہے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، اور آپ کی ہر بات بھی مانے گا. پھر اس کے بعد جیسا چاہیں گے آپ اس کو اس طرح ڈھال دیں گے. تو میں نے الحمدللہ یہ کوشش کی تھی. شروع میں اس کی والدہ نے بہت محنت کی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس کے پیچھے محنت کی. میری یہ خواہش تھی کہ اللہ پاک مجھے یہ دن دکھائے، اور اللہ نے یہ خواہش پوری کی میرے والدین کی برکت سے، ٹھیک ہے. اور میرے رشتہ دار دوست احباب نے میری دعائیں کی بہت زیادہ. خاص طور پر میں اپنے ابو کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے بہت دعائیں کی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے آج ہم اس جگہ بیٹھے ہیں اور اس نہج پر ہیں. تو یہ بچے کو وقت دینا اور اس کے لیے نکالنا ٹائم، یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ آہستہ 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 جب یہ ہم چلتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہر بچہ یہاں حافظ بن کے نکلے گا انشاءاللہ. اور دوسروں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، خالی یہاں جو پڑھ رہے ہیں وہ نہیں، جو لوگ سوچ رہے ہیں ان فیوچر کہ ہم اپنے بچے کے لیے کیا کریں. ایک سوال ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے 3 سال 4 سال کا ہو جاتا ہے، اب ان کے مائنڈ میں ایک بات آتی ہے کہ بچے کے لیے اب کیا کریں، اس کو کس اسکول میں ڈالیں، کہاں لے کے جائیں.
معاشرہ اتنا خراب ہے، حالات ایسے خراب ہیں، جگہ جگہ جو ہے نا وہ آپ سب کو معلوم ہے ایک فتنہ ہے. تو اس فتنے سے بچنے کے لیے انسان جو ہے وہ دو چیزوں پہ عمل کرے انشاءاللہ. ایک تو دعا کرے اللہ سے کہ اللہ پاک ہمیں وہ راستہ دکھا جو تجھے پسند ہے. تو اللہ کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پورے کرنا اور حضور علیہ السلام کے طریقوں پہ زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑا مقصد یہی ہے. ہم اس مقصد کو لے کے جب نکلیں گے تو اللہ راستے سجھائے گا، دکھائے گا. اور اس کے بعد ایسی چیز کو سلیکٹ کریں کہ بھائی یہ میں نے کرنا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اگر بچہ حفظ کے لیے جا رہا ہے کہ وہ حفظ ہی کرے. ہو سکتا ہے اللہ نے اس سے کوئی اور خدمت لینی ہو. ہم بچے کا یہ ذہن بنا دیتے ہیں کہ یہ بچہ اس اسکول میں آ گیا، اب اس نے حفظ ہی کرنا ہے، ساری دنیا کی طاقتیں لگا دیں گے کہ اس بچے کو حفظ کرا دیں. لیکن اللہ نے اس کے لیے کچھ اور لکھا ہو. کیا پتہ اس کے لیے اللہ نے کوئی ایسی خدمت لینی ہو جس کے ذریعے وہ کتنے کو حافظ بنا دے. وہ خود حافظ نہیں بن سکا لیکن کتنوں کو حافظ بنا دے. ایسا بھی کوئی بچہ ہوتا ہے. کیا پتہ اللہ نے اس بندے کو یا اس بچے کو بڑا ہو کے اس سے ایسی خدمات لینی ہو کہ وہ پتہ نہیں کتنوں کو جو ہے نا ڈاکٹر بنا دے، کتنوں کو عالم بنا دے، کتنوں کو انجینئر بنا دے. تو ہمیشہ بچے کے کانسیپٹ میں یہ ڈالیں کہ آپ نے جو ہے یہ کرنا ہے کہ میں نے آگے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. آپ کسی بچے سے سوال کریں کہ آپ بیٹا کیا بنو گے تو سب کا جواب ہوتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں جو ہے فلاں بنوں گا، میں فلاں بنوں گا. مطلب ایک آئیڈیل بنائے ہوئے ذہن میں اور اس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، 24 گھنٹے اچھے سے اچھے اسکول، اچھی سے اچھی ٹیوشنیں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ بچے کے ذہن میں ڈالنا کیا ہے. بچے کے ذہن میں ہم نے یہ ڈالنا ہے کہ بیٹا آپ نے خدمت کرنی ہے. اب وہ کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، ٹھیک ہے نا. وہ ہم نے خدمت کے جذبے سے کوئی بھی کام کریں. اب وہ ڈاکٹری کا شعبہ ہو، اگر وہ ذہن میں خدمت کا ہوگا کہ لوگوں کی خدمت ہے، خدمت کیا ہے؟ لوگوں کی خدمت، کہ جو مریض آئیں گے ان کی خدمت، یہ سوچ کے کرے گا تو ڈاکٹری بھی عبادت ہے. انجینئر بنے گا اور یہ سوچ کے کرے گا کہ میں انجینئرنگ سے ایسے کام کروں کہ اپنے ملک کو فائدہ ہو، اور تو وہ بھی اس کی ایک خدمت ہے. اور اسی طرح حافظ قرآن بنے گا، ٹھیک ہے، تو یہ سوچ کے کرے گا کہ میں اس پہ خود بھی عمل کروں اور دوسروں کو بھی اس پہ قائل کروں. اور خالی حفظ کر کے کہ جی اب تو اس کا جو ہے نا بس یہ ملا بن گیا اور یہ مدرسے تک چلا گیا، اب جو ہے نا اس کی زندگی ختم ہے. یہ ایک بہت بڑی نیگیٹو سوچ ہے معاشرے کی کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جی عالم بن گیا، یہ حافظ بن گیا، اب اس کے معاشرے میں کوئی مطلب کام ہی نہیں ہے نا. تو یہ انتہائی گھٹیا اور ناقص سوچ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ حافظ بن گیا اور عالم بن گیا تو اب تو یہ نکارہ ہو گیا. یہ معاشرے میں ایک عام بات سمجھی جا رہی ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. آج کا جو عالم بنا ہوا بچہ ہے یا آج کا حافظ بچہ ہے، ایک تو اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی، ٹھیک. اور باقی اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے فن ہیں. وہ کیا ہیں؟ فن ہیں. وہ دنیا کمانے کا فن ہے، وہ آخرت کی اس میں کوئی چیز نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی علم ہیں وہ فن ہیں، سوائے قرآن سنت کے. اس کو ہٹا کر دنیا کے جو بھی علم اٹھا کے دیکھ لیں وہ سب فن ہے، وہ دنیا کمانے کا ایک فن ہے. لیکن قرآن، حدیث اور یہ علماء کرام یہ اصل ہے، یہ اصل علم ہے. یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، یہ آخرت میں بھی کام آئے گا. تو ہر بچے کے والدین سے میری گزارش ہے، اساتذہ سے گزارش ہے، ہم جس رخ پہ بھی چلیں ہماری نیتوں میں اخلاص ہو، ہماری للہیت ہو، اللہ سے مانگنا ہو کہ اللہ یہاں آنے والے بچوں کو جو ہے ہم ان کو اس نہج پہ پہنچائے تاکہ ہر بچہ ایک بچہ نہیں کہلائے، وہ معاشرے میں وہ مثال قائم کرے کہ فلاں بچہ جو ہے ہمارے ادارے سے گیا اور آج فلاں جگہ پر وہ خدمت کر رہا ہے، فلاں جگہ کما نہیں رہا ہے، فلاں جگہ جو ہے نا وہ نوٹ نہیں چھاپ رہا ہے بلکہ وہاں خدمت کر رہا ہے. اس خدمت کے جذبے سے بچے کو ہم نے کھڑا کرنا ہے. اور آج کے دور میں نئی سے نئی ٹیکنالوجیاں آ رہی ہیں، نئی سے نئی جدید سے جدید، اور جو مثالیں دی جا رہی ہیں کہ فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، امریکہ میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، انگلینڈ میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور جو ایکسفورڈ کی تعلیم ہے، یہ OA لیول کی تعلیمیں ہیں. یہ ساری تعلیمیں دنیا کے فن ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں. میں دوبارہ ایک بات یاد دلا رہا ہوں، یہ ساری تعلیمیں دنیا کے فن ہیں. حفظ اور علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، یہ اصل ہے. یہ قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، اور ہمیشہ والا علم جو ہمیشہ مطلب
تاحیات کا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو آپ بچوں سے اور اپنے اساتذہ سے، میرے والدین اور جتنے بھی ان کی جو محنتیں ہیں، اللہ پاک ان کو قبول فرمائے۔ اور مختصر سی بس بات تھوڑی سی بڑی ہو گئی، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے، اور جس کی جو نیت ہے کہ بھئی مجھے حفظ کرنا ہے یا جو دوسرے شعبے میں کوئی فاسٹ ٹریک میں ہے، تو الحمدللہ یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور مزید ان کو ترقیاں عطا فرمائے۔ ہم سے جو ہو سکے گا انشاءاللہ جو مشورہ لینا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو مشورہ بھی اچھا دیں گے۔ اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک سسٹم شروع کیا ہے فاسٹ ٹریک کا، تو مجھے بہت پسند آیا ہے سسٹم۔ تو فاسٹ ٹریک جہاں تک مجھے انہوں نے بتایا اور جو میں سمجھا تھا، ایک بڑا اچھا انہوں نے سسٹم بنایا کہ آج بچہ والدین پہ بوجھ ہے۔ اب اس کی مثال تھوڑی سی دے دوں، کیوں بوجھ ہے کہ آج اسکول میں جائیں نا تو وہاں فیسیں 15 سے 20 ہزار کم نہیں اچھے اسکولوں کی۔ تو بچے کو والد کیا پڑھائے، کیا اسکول میں ایڈمیشن کرائے اور کس طرح وہ آگے لے کے چلے، تو انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ہر بچہ مہینے کا 1 لاکھ کمائے، اپنے اخراجات بھی پورے کرے اور اپنے والدین پہ بوجھ بھی نہ بنے۔ آج کیا ہے کہ بچے والدین پہ بوجھ بنتے جا رہے ہیں کہ بھائی بابا مجھے یہ دے دو، مجھے یہ دے دو، مجھے اتنی فیس چاہیے، میرا سیمسٹر آ گیا ہے، مجھے سیمسٹر میں جو ہے لاکھ روپے چاہیے، مجھے فیس پے کرنی ہے۔ تو والدین ذہنی طور پہ ہی پریشان ہیں، اور کاروبار کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں اور نوکری کے سارے معاملات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو انہوں نے ایک یہ سسٹم بنایا ہے کہ ہر بچہ 1 لاکھ روپے پر منتھ کمائے، اور جب بچہ 1 لاکھ کیسے کمائے گا یہ اس پہ محنت کر رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ انہوں نے سب بچوں کو دے دیے ہیں فاسٹ ٹریک میں، اور یہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ بچہ خود کمائے اور اسی میں سے فیس بھی دے اور اسی میں سے والدین کو بھی سپورٹ کرے۔ شروع میں اس کی والدہ نے ترتیب بنائی تھی، وہ اس کو روزانہ سبق پڑھاتی تھی، وہ اس کو یاد بھی کراتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب اس کے کچھ سپارے بڑھنا شروع ہوئے، 3 4 5، پھر جب یہ پہنچا مطلب 30واں 29واں 28 27 24 25 پہ جب یہاں پر پہنچا تو اس کے لیے کچھ تھوڑی سی مشکلات ہوئیں۔ اب مشکلات کیا ہوئی تھی کہ اس سے یاد کر تو رہا تھا لیکن یہ پچھلا تھوڑا سا اس کو پکا نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس وقت پھر میں نے اس کے ساتھ وقت دیا اور میں نے نیت کی تھی کہ میں نے اس کو حفظ کرانا ہے کسی بھی طرح سے، اور اس نیت کو لے کے میں اس کو ڈیلی مغرب کے بعد 2 گھنٹے میں نے اس کے فکس کیے تھے کہ میں کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، اپنے سارے کام چھوڑ کر میں بچے کے پاس پہنچوں اور 2 گھنٹے میں نے بچے کو دینے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ الحمدللہ اس کی پچھلی منزلیں بہترین ہو گئیں۔ اس کے ساتھ میں نے دوستی لگائی، ایسے نہیں کیا کہ میں نے اس کو مار پیٹ کی، اس کو مارا اور اس کے ساتھ غصہ کیا، ڈنڈا اٹھایا، نہیں ایسا نہیں کیا، بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ کہ بچے کو مار کے پڑھا سکتے ہو تو یہ غلط بات ہے۔ ہاں ڈانٹا ہے، غصہ کیا ہے، لیکن مارا آج تک نہیں ہے میں نے اس بچے کو پڑھائی کے لیے، کبھی میں نے اس کو ایک ہاتھ نہیں مارا، ڈنڈا تو دور کی بات ہے، میں نے کہیں سے ہاتھ بھی نہیں مارا۔ یہ بچہ بیٹھا ہے، اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کو میں نے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا پڑھو۔ اچھا اس کو یاد نہیں ہوتا تھا تو پھر میں اس کو دوبارہ میں نے کہا اچھا پھر پیچھے سے پڑھو، پھر تھوڑی دیر چھوڑ دیا، پھر پیچھے سے پڑھو۔ اچھا پھر بھی نہیں یاد ہوتا تو میں نے کہا 3 لائنیں پڑھو، پھر 3 ہو گئیں، پھر 6 ہو گئیں، پھر 9 ہو گئیں، 12 ہو گئیں، اس طرح پورا صفحہ یاد ہو گیا۔ تو اس طرح کرتے کرتے 3 صفحوں پر یہ آرام سے پہنچ گیا۔ پھر ہوا یہ کہ گھر میں یہ آگے چلا گیا، اسکول میں یہ پیچھے ہو گیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ جب گھر میں اس کے تقریباً 1.5 سپارہ یہ آگے چل رہا تھا گھر کے اندر، ہم نے اس کو یہ ماشاءاللہ فاسٹ ہو گیا تو وہ 1.5 سپارہ آگے چل گیا۔ اب میری روٹین تھی کہ میں اس کو چھوڑتا نہیں تھا اور والدہ اس کی ہم دونوں کے پیچھے ہوتی تھی کہ بھائی آ جاؤ جلدی سے، ٹائم ہو گیا۔ تو الحمدللہ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ بچہ ماشاءاللہ چلتا گیا اسپیڈ سے، اور اسکول آتا تھا ٹھک کر کے فر سبق سنا دیتا تھا۔ میں جب اس کی اسکول میں پروگریس پوچھوں وہ کہ اس کو تو سب یاد ہے، تو میں نے کہا بھائی اس کے لیے لگے ہوئے ہم 2 گھنٹے روزانہ۔ تو ماشاءاللہ اس کے اساتذہ نے بہت محنت کی، دعائیں کی۔ اچھا میں ایک اور مثال دوں، چھٹیاں آ جاتی ہیں نا، بچے پھر چلے جاتے ہیں، بالکل فری ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چھٹی کے اندر وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ نیا سبق نہ پڑھو ٹھیک ہے، لیکن جو پرانا سبق ہے اس کو چھوڑنا نہیں۔
مجھ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اس کو میں نے 2 مہینے یا 1 مہینہ تقریباً میں کچھ بیزی ہوا تو میں نے پیچھے ہو گیا نا، تو اس کے سپارے کچے ہونا شروع ہو گئے. تو مجھے ایک دم فکر ہوئی کہ نہیں بھائی میں بالکل بھی اگر پیچھے ہو گیا نا تو یہ ریورس ہو جائے گا، جو میری محنت تھی وہ ضائع ہو جائے گی. تو چھٹی میں بالکل بھی یہ نہیں سوچنا کہ بھائی اب جان چھوٹ گئی، پھر ڈبل ذمہ داری ہے. وہ کیوں ہے بیٹا کہ دیکھو ابھی یہ پڑھ رہا ہے نا، اسکول میں آپ آتے ہو ایک روٹین بنی ہوئی ہے، صبح اسکول آئے، یہاں پڑھے، یہاں آرام کیا، یہاں کھانا کھایا، پھر چلے گئے 4 بجے. پھر اس کے بعد اچھا اس کی روٹین بڑی پیاری بن گئی کہ 4 بجے گھر گیا، پھر اس کے بعد نہایا، سو گیا، پھر اٹھا، پھر قاری صاحب آ گئے، انہوں نے جو ہے سب کی سن لی، منزل سن لی. پھر اس کے بعد میرے ساتھ بیٹھ گیا اور 2 گھنٹے میں لے کے بیٹھ گیا. میں نے سپارہ اس کا بہترین اس کا سبق پکا کر دیا. مجھے پتہ ہے کہ اس کا 1.5 سپارہ آگے. اس کے بعد جا کے یہ مزے سے اپنا کھانا کھایا، نماز پڑھی اور سو گیا. ٹائم پہ سو گیا، صبح پھر ٹائم پر اٹھ گیا. تو یہ ایک چھوٹی سی روٹین تھی، اور ماشاءاللہ اس روٹین کو کنٹینیو رکھتے الحمدللہ ہمیں نہیں پتہ چلا اس کا قرآن کتنی جلدی ختم ہو گیا، کتنے وقت میں ختم ہوا. اگر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر 10 سپارے اسی طرح اگر یہ پیچھے بھی ہوتا تو آج میں اسی طرح اگر ہر ماں باپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی 10ویں سپارے پر ہے، کوئی 5ویں سپارے پر ہے، کوئی 20ویں سپارے پر ہے تو بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، بالکل پریشان نہیں ہونا. اللہ پاک اپنے غیبی مدد کے ذریعے بچوں کو حافظ بناتا ہے. انسان کا کام صرف کوشش ہے، اور خود بخود بچہ چلتا چلا جاتا ہے. اس کی ہمت نہیں ہارنا. ایک یہ ہوتا ہے نا کہ یار تمہیں یاد ہی نہیں ہوتا، تم بیکار ہو، تم نالائق بچے ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، تم ایسے ہو، تم فلانے ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ. یہ ماں باپ کرتے ہیں اکثر نا، تم نہیں پڑھتے، چلو جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہیں میں نکال دوں گا، اس اسکول سے ہی نکال دوں گا. تو بات اسکول میں خرابی نہیں ہے، نہ بچے میں خرابی ہے، ہمارے طریقہ کار میں خرابی ہے، ہمارے پڑھانے میں خرابی ہے، ہمارے سمجھانے میں خرابی ہے. بچے کو تو ذہن چھوٹا سا ہے، خالی ذہن ہے، اس میں جو ڈالو وہ ڈل جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بچہ جو ہے نا ہر چیز سیکھ کے آئے گا. تو بچے کو ماحول دیا جائے، وہ فکر دیے جائے، بچہ خود بخود ماشاءاللہ بہترین ہو جائے گا. کرونا کے اندر میں آپ کو ایک اور مثال دوں. کرونا آیا 2-3 مہینے میری بھی چھٹی، بچوں کی بھی چھٹی، سب کی چھٹی. تو ہم نے بولا اب کیا کریں، اسکول کا سبق بھی نہیں ہو رہا ہے، آن لائن کچھ کلاسیں ہوئیں، کچھ نہیں ہوئیں، مطلب گڑبڑ عجیب سا معاملہ تھا. پاکستان میں پہلی بار آن لائن کلاسیں تھیں. تو میں نے کہا بیٹا آ جاؤ، تم بھی فارغ میں بھی فارغ. ہم لے کے بیٹھ گئے. اب ماشاءاللہ یہ ایسا پکا ہوا کہ کرونا کے اندر میرے خیال سے 2 مہینے میں 3 یا 4 سپارے اس نے کھینچ دیے. اچھا یہ پڑھتا تھا اسپیڈ سے، پھر سر سلمان نے ٹائم دیا تھوڑا سا، تو ماشاءاللہ اس کی تجوید بھی صحیح ہوئی، اور کچھ غلطیاں تھیں باریک وہ بھی صحیح ہو گئیں. تو الحمدللہ میں تمام بچوں کو ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ آپ محنت سے پڑھیں، کوشش کریں. بالکل آسان ہے، بالکل کوئی کسی قسم نہیں یاد ہوتا نا تو تھوڑا سا ریلیکس کر لیں. اپنی ماما سے یا بابا سے کہیں کہ ابھی مجھے یاد نہیں ہو رہا، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، تھوڑا سا ریسٹ کریں، پھر دوبارہ شروع ہو جائیں. اور یاد کرنے کے 2 ٹائم ہیں، ایک فجر کے بعد. یہ ٹائم مجھے آخر میں پتہ چلا کہ فجر کے بعد کتنا اہم ٹائم ہے. میں نے اس پہ زیادہ غور نہیں کیا. ایک مغرب کے بعد آخری سپارے تھے اس کے، تو صرف 5 منٹ میں یہ ایک صفحہ یاد کر لیتا تھا. 5 منٹ کتنے بڑی 5 منٹ، یہ اس سے پوچھ سکتے ہو. یہ 5 منٹ میں ایک پورا صفحہ فجر کے بعد. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء النهار. أحب الوفاء بشتى اللہ نے ہم کو
وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور.